جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا انسان اور شیطان میں فرق۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے ترجمہ قرآن، مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو اونچے رتبے والا ہوتا ہے اس کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ علم الاسماء یعنی ناموں کا علم بھی اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کروایا، آپ کو تاج خلافت بھی عطا ہوا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا، غرض کہ آپ بہت اونچے رتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں۔ چنانچہ جب آپ سے ایک بھول ہو گئی، یعنی آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ سے بھول ہوئی، اللہ نے آپ کو منع فرمایا تھا، آپ نے جنت کا پھل کھا لیا اس درخت کا، یہ آپ سے بھول ہوئی، لیکن یہ آپ نے گناہ نہیں کیا، یہ گناہ نہیں تھا، فقط ایک خطا تھی، اور خطا بھی ایسی تھی کہ جس خطا پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، جسے خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، جس پر ایک نیکی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ آپ بلند رتبے والے تھے، آپ بلند شان والے تھے، آپ کا مرتبہ زیادہ تھا، آپ کو اس عمل پر شدید شرمندگی ہوئی کہ مجھے میرے رب نے منع کیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اگرچہ گناہ نہیں تھا، خطا تھی، اور خطا بھی ایسی کہ جس پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ کو زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ 300 سال روتے رہے، 300 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور معافی کے طلبگار ہوتے رہے کہ مولا مجھ سے بھول ہو گئی، میں اس بات پہ شرمندہ ہوں۔ اگرچہ یہ عمل ان کا گناہ نہیں تھا، خطا تھی، بھول تھی، اور یہ ایسی خطا تھی جس کو ہمارے اسلام نے بیان کیا کہ یہ خطائے اجتہادی تھی، اس پر اللہ نے ان کو ایک نیکی بھی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ 5 شخصیات ایسی ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ ان میں سے پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام ہیں کہ جب آپ ممنوع جنتی پھل کھانے پر 300 سال آپ روتے رہے، یہ تھوڑی مدت نہیں ہے، 300 سال آپ روتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کہ آپ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی جدائی میں روئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، دکھنا آپ کو منع ہو گیا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اس قدر آپ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی جدائی میں روئے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کہ آپ خوف خدا سے بہت زیادہ روئے۔ اور
چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی لاڈلی شہزادی ہیں۔ جب ہمارے آقا کا وصال ظہری ہوا تو ہمارے آقا کے وصال کے بعد آپ بہت زیادہ روئیں۔ اور پانچویں نمبر پہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، یہ واقعہ کربلا کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے بہت روئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 5 شخصیات ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بہت زیادہ روئیں، اور ان 5 میں سے سب سے زیادہ رونے والی شخصیت حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ جو مسلسل 300 سال اپنی اس بھول پر روتی رہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کچھ کلمات تھے جو اللہ نے حضرت آدم کے دل میں ڈال دیے، آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ اور آج بھی ان کلمات کو دہرا کر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرے نا تو خالق کائنات اس بندے کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا، اور کئی کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو آپ عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ تو محمد کے صدقے میری بھول کو معاف فرما دے۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بھول کی معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم نے عرض کی اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر آدم میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، وہاں ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کرو اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی کا وسیلہ پیش کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، بھائی یہ واضح حدیث مبارکہ میں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ آپ نے عرض کیا اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے گناہ میری توبہ قبول فرما، میری خطا میری بھول کو قبول فرما، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے صدقے حضرت آدم کی خطا کو معاف فرما دیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اپنے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ کیسا پیارا نام ہے کہ خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں موسیٰ محمد کا، بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے، خدا کے گھر پہنچنے کو ہے دروازہ محمد کا، کہ جو نبی کے دروازے سے ہو کے جائے گا وہ رب کائنات کی
بارگاہ میں پہنچے گا۔ اور جو کہے کہ صرف اللہ اللہ کرو تو یاد رکھیے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ تلاش کریں گے، اللہ کے نیک اولیاء کا برگزیدہ بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی بزرگ ہے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت شیس علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم نے کہا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، اپنے بیٹے حضرت شیس علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کو۔ اور پھر فرمایا اے بیٹے جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا ہو نا تو ساتھ میں حضرت محمد کا ذکر بھی کرنا، فقط اللہ کا ذکر نہ کرنا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہو تو ساتھ محمد کا ذکر بھی کرنا، لازمی کرنا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر ان کا نام پاک لکھا دیکھا، پھر میں نے آسمان کی سیر کی تو ہر جگہ نام محمد لکھا دیکھا، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، وہاں ہر محل پر، ہر کمرے پر، حوروں کی گردنوں پر، طوبہ نامی جنت کے سب سے بڑے درخت پر، اس کے ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا یعنی آسمانوں کے قریب ایک بیری کے درخت کے ہر پتے پر، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ بس اے میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، کہ ہم خدا کا ذکر کرتے رہیں ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ فرمایا خدا کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو کہ ہم ذکر خدا کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ کے محبوب کو محمد مصطفیٰ کو بھول جائیں، سرکار کا نام ہی نہ لے۔ تو ایسی زبان ہمیں نہیں چاہیے کہ جو فقط ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمیں تو وہ زبان چاہیے کہ جو ذکر خدا بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے، ذکر صحابہ بھی کرے، ذکر اہل بیت بھی کرے، ذکر اولیاء بھی کرے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سنی گھرانے میں پیدا کیا ہے اور سنی گھرانہ وہ ہے جو رسول اللہ کا بھی غلام ہے، رسول اللہ کی اولاد کا بھی غلام ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا بھی غلام ہے اور تمام انبیاء کا بھی ماننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اسی عقیدے پہ قائم رکھے اور مرتے دم تک رب کائنات اسی عقیدے پہ سلامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مداح حبیب مولانا جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہان کی کر لو وظیفہ نام محمد، اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد، پائے مرادے دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ جمیل رضوی کہتے ہیں قربان جاؤں سیدی و سانادی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ جس نے ہم جیسے نکموں کو نام محمد سکھا دیا اور محمد کا دربار بتا دیا کہ جب بھی مانگنا ہے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگنا ہے، رب کائنات دونوں جہانوں کی دولت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان اور شیطان میں فرق، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، آخر میں چند منٹوں میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ آدم علیہ صلاۃ والسلام کو کچھ کلمات سکھا دیے گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کائنات نے توبہ قبول فرما لی۔ اب
اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، بظاہر اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ چلے گئے۔ اب بظاہر دونوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف نکلا۔ شیطان نے حکم نہیں مانا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، بظاہر اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج دیا، نتیجہ دونوں کا مختلف ہے۔ بظاہر فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ یہاں فرق یہ ہے، 5 طرح کا فرق علماء نے بیان کیا کہ شیطان اور انسان میں جو بظاہر فرق ہے وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام انسان تھے، آپ سے خطا ہوئی، آپ سے بھول ہوئی۔ پہلا فرق بیان کیا کہ آپ نے اس خطا کا اقرار کر لیا، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں بھول گیا، تو نے منع کیا تھا پھر بھی اس درخت کے پھل کے قریب چلا گیا، پھل کھا لیا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ جب اس کو حکم ہوا سجدہ کر تو اس نے سجدہ نہیں کیا، ہونا یہ چاہیے تھا وہ بھی غلطی کا اقرار کر لیتا، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ آگے سے ڈٹ گیا اور آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں ان سے افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں، یہ مٹی کے بنے آدم، میں آگ کا بنا، آگے سے دلائل دینے شروع کر دیے۔ تو جب دلائل دینے شروع کر دیے تو یہی پہلا بیسک فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ جو انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اور جو شیطان ہوتا ہے تو وہ پھر آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، نہیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہے، خام خواہ عقلی ڈھونسلے دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا فرق علماء نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو ٹھہرایا، اور اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، لیکن شیطان نے اپنی غلطی کا، اپنی نافرمانی کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہرایا۔ اتنا بدبخت لعین آدمی تھا شیطان، اس نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے ربی بما اغویتنی، شیطان کہنے لگا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، گناہ کی نسبت، اپنی نافرمانی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی، مولا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، یہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی، لیکن شیطان لعین نے معاذ اللہ اللہ رب العزت کی طرف اس گناہ کی نسبت کی۔ تیسرا فرق بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے، اور روایات کے مطابق آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اور 300 سال تک روتے رہے، اتنے شرمندہ ہوئے۔ لیکن شیطان لعین اس نے کیا کیا؟ یہ کہنے لگا، قرآن نے اس کو ذکر کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، اب جو تیرے راستے پہ لوگ ہوگے نا میں ان کو بھی گمراہ کروں گا۔ اب یہ آگے سے اپنے ہیلے بہانے کرنے لگا، اور گویا کہ یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کیا ہے اس پر میں اوروں کو بھی اکساؤں گا، اللہ پاک میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹا دوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چوتھا فرق کیا بیان کیا؟ فرمایا چوتھا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی، آپ نے درخت کا پھل کھایا، یاد آیا تو فوراً توبہ کی، بھول گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے زیادتی کی ہے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور شیطان لعین نے اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا جس کو قرآن نے بیان کیا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ جب اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، سجدہ نہ کیا، تو آگے سے کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اب یہ انسان اور شیطان کا فرق دیکھیں، اور پھر توبہ نہیں کی اور قیامت تک کا ٹائم مانگ لیا۔ پانچواں فرق علماء نے بیان کیا کہ شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا کہ اب
اللہ کی رحمت مجھ پہ نہیں ہوگی، لیکن قربان جائیے حضرت آدم علیہ السلام مسلسل رحمت الہی کی طرف نظریں جمائے رکھے تھے، یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب شیطان اور انسان کے یہ 5 بنیادی فرق ہیں، یعنی 5 اچھے اور برے انداز ہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی میں یہ 5 اچھی باتیں اپناتا ہے وہی حقیقی انسان ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے وہ شیطان کے انداز اپناتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اب آپ سمجھے، اللہ نے شیطان کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے نہیں کیا تو حال کیا ہوا کہ شیطان بن گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اور مجھے اور آپ کو تو رب نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 وقت میں کتنے سجدے ہیں میں اور آپ غور کر لیں۔ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان نمازوں میں کتنے سجدے کرنے ہیں۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ہم کتنے سجدے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ نہیں کرتے جن کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی غور کیجئے گا کہ غلطی مان لینا یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی مانی، اللہ نے خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، عزت عطا فرمائے، رتبے عطا فرمائے، اپنا نبی بنایا، اور غلطی مان لینا یہ انسان کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ عربی محاورہ ہے الانسان من النسیان، انسان بھولنے والا ہے، اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ غلطی ہو جائے، مان جائے یار مجھ سے غلطی ہوگی، کیا ہوگا، تھوڑی سی سزا مل جائے گی، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی نوکری چلی جائے گی، کچھ بظاہر مال چھین لیا جائے گا، غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اچھا خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑھ کے توبہ کر لیتا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اچھا بندہ ہے وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ غلطی ماننے میں ناک کٹتی نظر آتی ہے کہ غلطی مان لیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمیں جھکنا پڑ جائے گا، شرمندگی ہوگی، اور بلا اپنے چھوٹوں سے معافی مانگنی پڑے نا، ہمت کر کے پھر بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں، میں بڑا عہدے والا ہوں، میں بڑی عزت والا ہوں، اب میں مانگوں معافی۔ ایون کہ والد کو اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر باپ نے کسی بلا وجہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ دیا ہے تو اگر بیٹے سے معافی مانگے گا تو کیا حرج ہے، غلطی کو تسلیم کر لے، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب بیٹا اس کے دل میں والد کی عزت ہی بڑھے گی، وہ والد کو ظاہری بات ہے معافی تو نہیں مانگنے دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا ہوتا ہے کہ باپ ہے تو باپ ہی ظالم ہے، نہیں میں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، بیٹا چاہے جو مرضی کہے وہ ہے ہی غلطی پہ۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بسا اوقات بیٹا بھی وہ غلطی پہ نہیں ہوتا، وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، درست بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن والد صاحب اپنی انانیت میں اپنی وہ جناب جی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، نہیں جی یہ میں نے کہہ دیا، میں تمہارا ابا ہوں، تمہیں کرنا پڑے گا۔ او بھائی ٹھیک ہے آپ ابا ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ غلطی بھی تو آپ کی ہے نا، آپ غلطی کو تسلیم تو کر لیں۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، نہ شوہر ماننے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر، اچھی بھلی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی غلطی مان لے گا، یہ دنیاوی مثالیں دے رہا ہوں، غلطی مان لے گا اس کا گھر بچ جائے گا، طلاق نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوگے، فساد نہیں ہوگا، سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جائے گی، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور یہی غلطی کو اگر نسبت کرے اللہ کی طرف کہ وہاں غلطی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، رب سے معافی مانگے گا، رب معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے دجل فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔